وبه نستعین اما بعد. عزیزان گرامی، تمہید تو اب نہیں ذکر کر سکتے، تمہید ذکر کریں گے تو ماشاءاللہ. کل گزشتہ لطیف روح سے اپنی روح جو ماشاءاللہ عقل یاکلو کی طرف پرواز کر رہی تھی، کھانے کی طرف، اسی کی جو ہے پھنسایا میں ہی جا رہا ہوں بار بار. تب بھی رات میں بھی سوچے تھے کہ کھانے کے بعد نشست ہوں گی تو لیں گے. اچھا، اب سوچے کہ کھانا ہوگا اس کے بعد ملیں گے تو تھوڑا اور، لیکن چلیے خیر. تو لطائف کے بحث تو ہم نے دیکھی، جس میں سے تمامیت تک تو نہ پہنچ پائے، لیکن اب عالمین کی بحث چل رہی ہے. عالمین کی بحث کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے. مفسر قرآن یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، جس شخصیت کے اندر نبوت والا خون بھی ہے، نور علم، خون نبوت بھی ہے، علم نبوت بھی ہے اور نور نبوت بھی ہے. وہ شخصیت موجود ہے. اس شخصیت عظمیٰ کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کا تفسیر کرنا مجھے عبث اور بیکار سا محسوس ہوتا ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہے، الحکم فوق الادب، اس لیے کرتے ہیں کچھ ٹوٹے موٹے توڑ جوڑ کر جو الفاظ یکجا کیے اس کو بیان کرنے کی کوشش. ہم ہر نماز کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. عالم سنگولر ورڈ، ایک وچن لفظ واحد ہے. عالمین اس کی جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر ہے. اب خیر جمع مکسر ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، جمع مذکر سالم ہے، اس کے معنی کے اندر بھی کثرت پائی جاتی ہے. پتہ چلا کہ عالمین کے اندر بھی کثرت ہے، اشارہ اس بات کی طرف. جمع کثرت کے معنی میں بھی کثرت ہوتی ہے، اور عالمین جمع کثرت کا سیگا یہاں پر جمع کثرت لائے، جمع قلت نہیں لائے. اشارہ ہے کہ عالمین میں بھی کثرت ہے اور عالم اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی کثیر ہے. ابھی بات ہی ذہن میں آئی. بڑوں کی بات، ان کا سب فیض ہے، بس دوسرا کچھ نہیں. دوسری بات یہ عرض ہے کہ ایک تو مقالہ میں پہلے ہی شارٹ کر دیا قلت وقت کی پیش نظر، ڈائریکٹ عالم ناسوت پر آتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین کے اندر عالمین کتنے ہیں؟ عالمین تو صوفیہ نے بہت سے بیان کیے ہیں، لیکن ہم خالص ان عالمین پر بحث کریں گے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے مدلل، محقق، مبرہن ثابت ہے. تو اسی کا ایک میں نے نقشہ بنایا ہے، اور میں نے اردو میں اس لیے نہیں لکھا کیونکہ ہر کسی کو اردو نہیں آتی، کیونکہ میں نے خود 12ویں کے بعد اردو پڑھنا سیکھی، تو اس پہ احساس ہے، اس کر کے میں نے اس کو ہندی میں لکھ دیا، عام و خاص کو سمجھ میں آ جائے. اس حساب سے اختصار والا نقشہ کہ یہاں پہ یہ دیکھو، یہ جو پہلا والا بلاک ہے یہ جسم والی مخلوق، منطق کی زبان میں کہتے ہیں ما لو تمکن عرض و طول، وہ چیز جس کا کیا ہو، جسم ہو، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، جس کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے وہ جسم والا ہوتا ہے. اب جسم والے چیز کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو جسم والے چیز کے رہنے کی جگہ ہے دنیا کے اندر. جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے. کیا ہے یہ؟ عالم ناسوت. عالم لفظ ناسوت پر بحث بعد میں کریں گے، اس سے پہلے میں اجمالی بحث ذکر کرتا ہوں. یہاں پہ نقشے بھیجنے کی یاد دلانا خاص طور پہ. تو جسم والی مخلوق، اس کے اندر رہنے والی وہ چیز، اس کے اوپر میں ایک اور عالم ہے، وہ نورانی مخلوق والا عالم ہے، اور اسے عالم ملکوت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت. اور یہ جو دو عالم ہے، ان سے کنیکٹڈ، ریلیٹڈ، جڑا ہوا جو عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال. اس کو کہتے ہیں عالم مثال. اس سے اس کا کنیکشن ان دونوں سے. اب پہلے آئے ہم عالم ناسوت، یعنی وہ عالم جس کے اندر وہ مخلوق رہتی ہے جس کو جسم ہو. اس کے بعد وہ عالم جس کے اندر کیا ہے، خالص نورانی مخلوق رہتے ہیں جیسے کہ فرشتے، اسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے. اور ان دونوں سے کنیکٹڈ، ریلیٹڈ جو عالم ہے اس کو عالم مثال کہا جاتا ہے. اب عالم ملکوت کے اوپر بھی ایک عالم ہے، اسے عالم جبروت کہتے ہیں. عالم جبروت کے اندر کون سی چیزیں رہتی ہے؟ عالم جبروت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، امر، اللہ تعالیٰ کی قضاء و تقدیر، فیصلے، ڈیسیجن، یعنی یہ سمجھو ان شارٹ، یہ تینوں عالم کی ترتیب کو آسان سے انداز میں سمجھو. مدرسے کی قوم زیادہ ہے یہاں پہ،
تو سمجھنے میں اچھے آئیں گے. ابھی کھانے کا انتظار کر رہے ہیں نا, مطبخ میں کھانا ہم ڈائریکٹ جا کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہیں نا, ڈائریکٹ کھانا آ رہا, لیکن وہ جو کھانا آ رہا وہ کہاں سے آ رہا؟ ڈائننگ ہال میں کھانا کہاں سے آ رہا؟ وہ کھانا وہ آ رہا مطبخ سے, ٹھیک ہے. اور مطبخ میں کھانا کہاں سے آ رہا؟ اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال, اس کو یہ کر, چندہ کرنے سے, جس میں ماشاءاللہ مولوی لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, سمجھ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات صادر ہوتے ہیں اس کا تعلق ان تین عالموں سے اس طور پر خاص ہے کہ یہاں پر ڈیسیجن یہاں ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ عالم جبروت کے اندر اس کا پورا پلاننگ ایک چارٹ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کام ان کو کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, سب پورا جو ہے وہ جو انتظامیہ جو ہے مدرسے کی سمجھو انتظامیہ وہ کہاں پر ہے؟ عالم جبروت کے اندر. اور یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ کس کو کون سا کام دینا ہے, اور وہ کام جس کو دینا ہے وہ کرنے والے لوگ کہاں پہ؟ عالم ملکوت کے اندر میں. اب یہ لوگ بولے تو محتمی صاحب بولتے تم کو جمعہ کے دن چندے کے لیے جانا ہے, یہاں ڈیسائیڈ ہوا. کون سے استاد چندے کو لیے جائیں گے؟ عالم ملکوت میں ہوا. اب چندہ کر کے لائے, کھا پکا کے کہا دے رہے انہوں دنیا میں مطبخ کے اندر. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تین عالم, عالم جبروت محتمی صاحب کا ڈیسائیڈ کرنا کون کون چندے کے لیے جائیں گا, عالم ملکوت استادوں کا تعین ہو جانا فلاں گاؤں کی فلاں مسجد میں یہ چندہ کر کے لائیں گا. اب چندہ کر کے لائے, کھائے پکائے, سب آئے ریڈی میڈ دے رہے کہاں پہ؟ کنچے میں مطبخ کے اندر. یہ ہے عالم ناسوت. اب یہ جو میں مثال ذکر کر رہا ہوں کوئی اعتراض کر سکتا ہے, مثال دو طرح سے ذکر کی جاتی ہے. ایک من کل الوجوہ, یعنی 101% پوری کے پوری فکس اور سیٹ ہوتی اس کے اوپر, وہ والی ایک مثال ایک دم سیٹک جو فٹ ہوتی. دوسری جو مثال ہوتی ہے وہ من کلی وجہین, وہ من کلی وجہین, یعنی ایک طرح سے 100 باتوں میں سے ایک بات میچ ہوتی تو اس لیے اس پر سے بول دیے. جیسے کہ ہم بولتے کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے, ارے یار یہ تو انور شاہ کشمیری ہے, انور شاہ صاحب کی بات آ سکتی کیا ایک بار؟ لیکن کیوں تھوڑا سا میچ ہوتا اس سے تل کے دانے کے برابر, تو نسبت کیا دے دیے؟ انور شاہ کشمیری. اسی کو منطق میں نسبت تساوی کہتے. اسی کو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ اسی کو یہاں پر جو ہے من کلی وجہین, یعنی ایک طریقے سے بھی سملرٹی ہے, یکسانیت ہے, یکاگرتا ہے, تو اس کو بول دیں گے کیا ہے؟ من کلی وجہین. تو میں کوئی معترض اعتراض نہ کرے, دخل مقدر دماغ میں سوال آ سکتا اس کا پہلے جواب دے رہا ہوں. ٹھیک, اب کیونکہ پہلے تفصیلی بحث ہوئی تو تم کو چھوڑ کر آنا پڑا عالم روح کے اندر. اب انشاءاللہ ویسا نہیں کریں گے, اجمالی بحث لے رہا ہوں پہلے. اب اس کے اوپر جو عالم ہے نا, نمبر ایک کون سا ہم جس عالم میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں کون سا عالم ہے؟ عالم ناسوت. اس کے اندر کون سی مخلوق رہتی ہے؟ جسم والی مخلوق. اس کے اندر جن بھی ہے, انسان بھی ہے, آنکھ سے بنی چیز, ہم بھی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کون سا عالم ہے؟ نورانی مخلوق کا عالم. وہ کون سا عالم ہے؟ فرشتوں والا عالم, جس کو ہم ملکوت کہتے ہیں. اب اس کے اوپر عالم ہے جہاں پر ذمہ داریاں تقسیم ہوتی, قضا تقدیر وغیرہ کے سب فیصلے ہوتے, وہ عالم جبروت ہے, ٹھیک ہے. اب ایک عالم بچا, یہ عالم لاہوت. یہ کیا ہے؟ عالم ایک ہے اللہ کی ذات, ایک ہے صفات. صفت کی مینس خوبی, جس کو عامیانہ زبان میں ہم کہتے ہیں. اب ذات اور صفت کو سمجھنا ہے تو ایک دم لائیو ایگزامپل لو, سیٹنگ فٹ ہوتی. یہ لائٹ ہے, کیا ہے یہ لائٹ؟ تو اتنا صحیح ہے نا, وہ اس کی ذات ہے. اور جو روشنی پورے کمرے میں مسجد میں پھیل رہی وہ اس کی صفت ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو عالم لاہوت کے اندر اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات ہے. عالم لاہوت وہ عالم ہے جس کے اندر اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ کی صفات ہے. اگر کسی نے اللہ کی ذات کو مان لیا تو بات ہی ختم ہو جائیں گی, عقیدہ ختم. کیوں کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے, عالمین کو بھی فنا ہے اور حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی فنا ہے. تو پھر یہ تو فانی ہونے والی چیز ہے. اگر ہم اللہ کو یہاں پر مان لیں گے تو یہ فنا ہونے والا ہے, تو اس کے اندر کی چیز بھی فنا ہونے والی ہے. اس عالم کے اندر اللہ رہتا, الیاذ باللہ, اللہ بھی کیا ہو جائیں گا؟ الیاذ باللہ. نقل کفر نواشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوا کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کس نے گالی دے کے بولا تو اپن نے بھی وہ گالی نقل کرنا. تھوڑا سا اس سے مولوی لوگ برابر سیٹ کر لیتے, اس کو نہیں کرنا یہاں پہ فٹ.
اور خاص کر مدرسے کی قوم. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی تفصیلات عالم ہو گئے. اب اس عالم کے اوپر کیا ہے؟ عالم صفات الہی کے اوپر عرش الہی کیا ہے؟ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی. وہ کیسی ہے؟ کما یلیق بشانی، کسی نے نہیں کہا وہ کیسی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا. اور ذات کے الرحمن، اور پھر اس کرسی کے اوپر کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات استوا ہے. استوا یعنی بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا وہ کیسا ہے. یہ ایک بحث ہو گئی. ایک دوسری بحث، میں سال اول تھا میرا تدریس کا، ترجمہ کلام پاک سورہ صف تھے، سورہ ناس تک ملی تھی مجھے. لگ بھگ سورہ صف کی آیت میں حافظ قرآن نہیں، 19-20 ہو سکتا، پہلے بول دیتا. تو اس میں یہ ہے نا، ایک ترتیب تو یہ ہے، یہ جو ہے حکمی عالم کی کیا ہے؟ جو آنکھوں سے اوجل ہے. ایک دوسری جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا ساتوں آسمان ساتوں زمین کی بحث ہے. ساتوں آسمان کے اوپر میں کیا ہے؟ 100 منزلہ بلڈنگ ہے. وہ کیا ہے؟ جنت ہے. کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ کی ذات استوا ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. ساتوں آسمان ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ساتویں آسمان کے سب سے اوپر میں کیا ہے؟ 100 منزلہ عمارت ہے اور وہ جنت کے درجات ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اس پر کیا؟ اللہ کی ذات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے کیا؟ آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا. وہ پانی ہے نا بابرکت والا، کیسا ہو کیا ہو گیا؟ سوال پہلا، پانی ہے نا، دم کرے گا تم نے اس پہ کہ برکت آ گئی اس میں، کہ تبرک کہ اللہ میاں نے پیے اس سے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کو پلایا گیا، برکت آئی کہاں سے وہاں پہ؟ ہے نا سوال ہے. جواب اس کا یہی کھلا، ابھی تک وہاں بھی نہیں کہی تھی میں نے یہ بات بڑوں کی برکت سے. جواب یہ ہے اس کا کہ 100 منزلہ عمارت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کا عکس کہاں؟ صفات میں کہاں آئیں گا؟ صفات لاہوت میں آئیں گا، پھر لگتے لگتے دنیا پہ آئیں گا اور عالم ملکوت میں آئیں گا. اور عالم ملکوت سے دیکھو حدیث میں بارہا سنی کہ بارش کے ایک ایک قطرے کو کون لے کر آتا؟ تو گناہ کی گندگی کا اثر بھی اس پر نہیں پڑتا اور اللہ کی صفات کی تجلیات کا اثر پڑتا تو وہ بابرکت ہو جاتا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے کیا؟ زمین آسمان سے کیا نازل کیا؟ بابرکت پانی نازل کیا. اب اس کے دوسرا نقطہ جو میں نے کہا تھا وہ سمجھانا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ النَّبَاتُ، کیا ہے؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ وَنُخْرِجُ بِهِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مردے کو زندے سے نکالے گا. یعنی کیا؟ گرمی کا موسم ہے، پورا میدان دیکھو ایک دم، کرکٹ کھیلو، کبڈی کھیلو، کھوکھو کھیلو، جو کھیلو وہ کھیلو. بارش کا موسم جیسے آئے، ہریالی سرسبز و شادابی چھا جاتی. تو یہ قوت، یہ تاثیر کہاں سے آئی اس کے اندر کہ پانی ہم کھیتیاں میں، یار کھیت کاشتکار کا بیٹا ہو اور کاشتکار آدمی ہو تو وہ اس کا ایک گیری دھنن کرو، ناگر بکر کرو، تب جا کے پانی زیادہ آیا تو دڑک جاتا، پانی کم رہا تو نکل کے سوکھ جاتا. لیکن یہ ایک پانی آ جاتا کہ سرسبز و شاداب لہلہاتی جو ہے سارا کے سارا میدان ہو جاتا، کھیتیاں ہو جاتی. یہ قوت تاثیر کہاں سے آئی اس کے اندر کہ وہ جو ہے ایک دم سرسبز و شاداب ہو جا رہی؟ وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ وہ بارش کے اوپر اللہ کے صفات کا اثر آیا. کیا آیا؟ حالانکہ پڑھ کے دم بھی نہیں کرے، اللہ نے توجہ بھی نہیں کرے، اللہ نے تو دنیا کو بنایا تو دیکھا بھی نہیں مڑ کے. قرب کا اثر کیا ہے؟ قرب کا اثر ہے. اسی لیے فقہا کے اندر ایک مسئلہ ہے، قرب شے کو عینی شے کے حکم میں قرار دیتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ نہیں سمجھ میں آتا ویسا، آج دیکھو کیسا سمجھ میں آئے گا. ایک دم شاہی پکوان ہے پکا ہوا، ٹھیک ہے، اور بازو میں چکر ہوا ہے، پلیٹ کے بازو میں رکھ کے کھاتے کیا؟ وہ بولنے سالا یہ کھانا تو ایسا ہے کہ وہ کھانا. تو قرب شے کو عینی شے کے جیسا مانے کیا نہیں مانے؟ حالانکہ یہ تو پاک ہے، بس ایسے اس پر حکم لگا دیتے کہ یہ چیز ایسی ہے. پولیس کی ریٹ آئی، جوا چالو ہے وہاں پہ، وہ کھیل نہیں رہا ہے، وہاں کھڑا ہے. پولیس بولے ارے میں تھوڑی نہ کھیل رہا تھا، میں تو کھڑا تھا. نہیں تو کھڑا تھا نہ گیا. قرب شے کو عین شے کا نام قرار دینا یہ ہے.
تو اللہ کی صفات کی قرب کا اثر یہ پڑا کہ جو مردہ کھیتیاں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. تو سوچو جب کہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت کا اثر ہے جو قریب رہنے سے پڑا. جب علم اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اگر ہم اللہ کا کلام پڑھ کر دم کریں گے، صفت جو ہے دم کریں گے، یا اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا جائے گا، اللہ کا کلام زبان سے کیا جائے گا، تو بھلا مردہ دل زندہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک نقطہ تو ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے کھولا. لیکن میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد محترم مفسرین قرآن حضرت اقدس مولانا فاروق صاحب مدنی علیہ رحمہ دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ برکاتہ عمر، تو حضرت نے ایک نقطہ ذکر کیے تھے، اور وہ بطور امانت کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب قرطبی نے، جو کہ مالکی زبردست مفسر ہے، کہتے کہ امانت کی اقسام کو بیان کرتے ذکر کیا ہے کہ وہ من الامانتی ان يرد القول الى قائله، کہ بات کی امانت بھی ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف اس کی نسبت کرو. میں بیان کر رہا ہوں اپنا کیا مطالعہ، ابن قرطبی، روح المعانی، ابن وہ عمدۃ القاری، فیض الباری، ارے ایسا دیکھتے ہیں سب استاذ کا نقل کاپیاں لکھے والے. تو پھر جو بجتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بجائے دیتا اور اس کی بھی بجا دیتا. اس لیے ہے ان کا تو ان تک لوٹا. پھر دیکھیں مراجعات کرنے سے تو بیائی چیز موجود ہی ہے وہاں پہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شک ہے. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بات بیان کرتے تھے میں اس کو تلاش کرتا تھا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. علم الیقین تھا، میں عین الیقین چاہتا تھا. اس وجہ سے تو علامہ قرطبی نے وہ نقطہ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے، ذکر اللہ کے کیا فائدے ہیں، کہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. قلب معلم، قلب معنی کتا، معلم کے معنی سکھایا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ. قلب معلم، حالانکہ نفس مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی رال کی وجہ سے بیرسٹر احناف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف تو مشہور ہے، کثرت سی روایت لائی کہ 3 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا تب جا کر وہ برتن پاک ہوں گا. ہے وہ کتے کی رال اتنی ناپاک ایسی چیز ہے، لیکن وہی کتے کو آداب شکار کرنے کے آداب سکھائے گئے اور اس کو شکار پر چھوڑا گیا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھوڑا ہوا ہے. تو اسی کتے کا، وہ کتا جس کا منہ برتن میں گر جائے تو 3 مرتبہ مٹی سے دھوئے بغیر، متفق علیہ فیصلہ ہے، بلکہ بعض دیگر ائمہ تو 7 مرتبہ کی قید لگاتے، پاک نہیں ہوتا. اسی کتے کا شکار بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چھوڑا جائے تو حلال ہو جاتا ہے. تو پھر بتاؤ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو کیا مردہ دل زندہ نہیں ہوگا؟ تو یہ بحث ہے جو آپ کے سامنے اختصاراً ذکر کر دی. وہ شاید ہی ہوں گے عالمین کی بحث جو خاصا ذہن میں ہے وہ یہ ہے. اب دوسری بات سمجھانا یہ ہے کہ عالمین کے اندر کچھ سوالات ہیں جو کہ پیاسے بھی رہ سکتے. سب سے پہلا سوال، اب 12 سنتے ایک بات تو مسئلہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کلیئر ہوا اللہ کے فضل سے، وہ پورا ہوا ہی نہیں اجمالی طور پر، یعنی موٹا موٹا باریکیوں میں گئے نہیں اس کے. ہم نے حدیثوں میں سنے نا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے اور فرشتے اس پر روزانہ 70,000 طواف کرتے. ایک مرتبہ جو طواف کرتا دوبارہ نمبر نہیں آتا. یہی تو ہے، یہ انسانوں کا کعبہ عالم ناسوت کے اندر ہے، فرشتوں کا کعبہ اوپر ہے وہ عالم ملکوت کے اندر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جمع مفسرین جمع محدثین کی رائے ہے. ٹھیک، اب ایک تو سوال مل گیا. دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. کہاں گئے؟ معراج پہ اللہ کے ذات سے ملاقات ہوئی نہ ہوئی اس میں اختلاف ہے. جو بھی رہے، اپنے کو اپنا کام نکالنے سے مطلب ہے، اپنے کو عالمین کو دلیلوں سے ثابت کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو کس مقام پر ہوئی؟ وہ ان عالموں میں سے کون سا عالم تھا؟ سدرۃ المنتہا وہ کس عالم کے اندر ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب اگر پہنچیں گے وہاں تو ملیں گا، ورنہ والباقی عند الطلاق، جب ملیں گے پھر ہوں گا انشاءاللہ.
تو سب سے پہلے بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان کی فطرت میں دو چیزیں، دو مادے ہیں، ایک ہے نورانی مادہ، ایک ہے کیا ہے؟ ظلمانی مادہ. تو دیکھو فرشتے والی طاقت ہندی میں لکھا میں نے، اسی کو نورانی مادہ ہم اردو میں کہیں گے. اور دوسرا ہے نفسیانی طاقت. شیطانی طاقت نہیں بول رہی کہ نفس شیطان کا باپ ہے، شیطان کو شیطان اس نے ہی بنائے، سمجھے نا. تو فرشتے والی طاقت پلس نفسیانی طاقت مل کر کون سی روحانی طاقت ایک انسان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ حکمی اعتبار سے بغیر جسم کے. باطنی کون سی چیزیں دو ہے؟ وہ تو ہے جسم میں، آگ مٹی پانی سے مل کر انسان بنا، وہ جسم کے اعتبار سے ہے. بلا جسم کے اعتبار سے روح تو ہے نا. تو روح کن دو چیزوں سے مل کر بنی؟ نمبر ایک فرشتے والی طاقت، نمبر دو نفسیاتی طاقت. یہ دو طاقتیں ملی تو کیا بنا؟ انسان بنا. اب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیت مستقل، اسی کے زیر میں باب الصوم کے اندر خاتم محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بشر کے اندر یہ دو طاقت ہے، ایک قوت بہیمیہ اور دوسری قوت ملکیہ. وہ جو میں نے ابھی ایکسپلین کی، بندے کی قوت بہیمیہ جانورانہ نفسیانہ شیطانی طاقت جڑ سے ختم نہیں ہوتی، وہ پست ہو جائیں گی، نیچے آ جائیں گی، ان شارٹ یہ سمجھ لو کہ پیرالائز ہو جائیں گے، اس کو کوما میں چلے جائیں گی وہ، لیکن جڑ سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اب وہ کب ختم ہوں گی؟ کسر نفسی سے. کیا ہے کہ روزہ، روزے میں کیا ہے؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ الکف عن الاکل والشرب والجماع. روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور بیٹھنے سے رکنے کا. تو تین چیزیں ہیں، یہ جب چیزیں انسان کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نفس دبتا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ روزے میں ذکر تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے. تو پھر قوت ملکیت جو ہے، فرشتوں والی صفت وہ اوپر آتی ہے. جب فرشتوں والی صفت اوپر آتی ہے تو پھر انسان جو ہے لطیف نفس اس کا کھلتا ہے. پھر لطیف نفس کھلتا ہے تو پھر اب وہ حدیث ملا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. اب یہاں سے معراج شروع ہوں گی، لیکن کب؟ جب لطیف نفس کھلا ہوگا تب. اب معراج جسم والی ہوتی ہے بلا جسم والی ہوتی ہے؟ مستقل سوال. جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جسم تو موجود تھا، لیکن آج کیا تھے؟ اپنے روح کے ساتھ پرواز کیے تھے. ایک جواب. اس سے بھی ہضم نہیں ہوتی بات، اختلافی مسئلہ ہے. تو لائیو ایگزامپل اسی حدیث پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. نماز پڑھتے تو ہم تو زمین پہ رہتے نا، ہمارا جسہ کہاں رہتا؟ زمین پہ رہتا. لیکن عرج یعرج کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ العروج، چڑھنا مصدر. عروج کے معنی چڑھنا، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتا ہے انسان. اوپر کہاں چڑھیں گا؟ عالم ناسوس سے عالم ملکوت کے اندر، عالم ملکوت سے عالم جبروت کے اندر، عالم جبروت سے عالم لاہوت کے اندر. اب وہاں پہ عرش الہی ہے، بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے تو حدیث احسان کو آپ سامنے لاؤ. انت وما الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک. صفت احسان تصوف کے اندر مستقل اصطلاح ہے، وہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت ایسی کر جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو عرش کے پاس ہے. پہنچے گا کہاں سے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، اس کی روحاں پرواز کر کے جائیں گے. یہ بات یہاں پر ختم ہوئی. اب یہاں سے جو ہے اب دوسری بات یہ ہے، ہم تو بشر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا معاملہ کیسا؟ ایک علمی بات بھی ہے، سامنے آ جانا چاہیے. کسی شاعر نے پہلے بات تو عالم پہ آئی نا کہ عالم کیا چاہتا ہے؟ عالم کی معنی نشانی کیا ہے؟ اور کسی شاعر نے کیا خوب کیا ہے؟ فی کل شیء لہ آیۃ، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہی خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے. یہ عالمین کے اوپر. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن بشر کی طرح نہیں تھے. سمجھ میں نہیں آتا یہ. تو ایک عربی شاعر نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا، سمجھ میں آ جاتا، لیکن اس کو ہم تصوف اور علم عقائد کی روح میں روشنی میں سمجھیں گے. شاعر کا شعر ہے محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر
لا کالبشر وہو یاقوت بین الحجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن عام بشر کی طرح بشر نہیں ہے. وہو یاقوت بین الحجر، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں کہ وڈر پھوڑ رہا اس کو. وڈر معلوم ہے نا، وہ کھاتے جو، وہی. تو یاقوت بھی پتھر ہے لیکن کس قدر قیمتی ہے، پیش بہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پیش بہا ہے. وہ کیسے ہے؟ اب اس کو یہاں سمجھنا ہے. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی عوالم ہیں، نمبر 1 پہ ہے عالم ناسوت. جسم تو ہے بشری، عالم ناسوت کے اوپر عالم ملکوت، ہماری روحوں کا بھی کنیکشن یہیں سے ہے. پھر اس کے اوپر میں جو ہے عالم جبروت ہے، اس کے اوپر میں عالم کیا ہے؟ لاہوت ہے. عالم لاہوت میں کیا؟ اللہ کی صفات ہے. انبیاء کے روحوں کا کنیکشن وہ عالم راہوت سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے روح کے ساتھ اللہ کی صفات ملی ہوئی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ شیطان کے نرگے میں نہیں آ سکتے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، نہیں ہضم ہو رہی تو علامہ آلوسی بغدادی کی روشنی میں سمجھو. وما ينسانه الا الشیطان، ہے نا، کہ میں بھولا نہیں لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا. عالم ناسوت ناس سے ہے. کس سے ہے؟ ناس. ناس کے معنی کیا ہوتے؟ ستیہ ناس نہیں، ستیہ ناسی ہونے والا ہے آخرکار اس کا ایک دن. تو ناس عالم ناسوت ہے ناس سے. اور اول الناس اول ناسن پڑھے مفید طالبین کے اندر، سب سے پہلا انسان بھولنے والا ہے. تو بشری انسان کے بشر کی یہ صفت ہے، بشریت کی صفت ہے کہ بھول جاتا ہے. لیکن وہ کیسے بھولتا؟ وہ خود سے بھولتا ہے یا اس پر تصرف کیا جاتا ہے؟ مسئلہ تو یہاں ہے. وہ خود سے نہیں بھولتا بلکہ شیطان اس کو بھلاتا ہے. اب شیطان بھلاتا ہے، تصرف کرتا ہے. تو تصرف کیسا کرتا ہے؟ انسان تو 2 چیزوں سے مل کر بنا، ایک جسم والے سے، آگ، مٹی اور پانی سے. ارے کمار برتن بناتا نا بھائی، مٹی رہتی، پھر پانی ڈالتا، بناتا، پھر آگ کی بھٹی میں ڈالتا تو برتن بنتا. ویسے اپن ایک برتن ہے، بنے ہوئے اسی انداز کے. تو اور دوسری چیز کیا ہمارے اندر؟ قوت فرشتے والی قوت ہے، نورانی قوت. اور دوسری قوت کیا ہے؟ نفسیاتی قوت. جس نفس نے اس کو شیطان بنایا تو وہ اسی نفس کے ذریعے کیا ہم پر حملہ کرتا ہے، ہم پر تصرف کرتا ہے. اور قوت ملکیت جو ہمارے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی نہیں چلتی. یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے ہم کو خالص حربے سجاتا ہے، ہری سجاتا ہے. اس کو وہ ہمارے اختیار کو سلب نہیں کرتا. ہمارا اختیار باقی اس وجہ سے رہتا کہ ہمارے اندر جو نورانی صفت ہے اس کی وجہ سے باقی رہتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ آلوسی بغدادی فرماتے، صاحب روح المعانی. اب جب ہمارے وجود کے اندر نور کا اثر اتنا ہے کہ ہم پوری طرح شیطان کے نرگے میں نہیں آتے، عمل نہیں کرتے. یہ بات اور کہ تخیل، خیال، تصور، شیخ شلی کے جیسے ہرے سپنے دیکھتے، وہ تصرف جو کرتا ہے انسان کے کہاں کرتا ہے؟ دماغ پہ کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ لیکن دل پہ نہیں کرتا. کیا زبردست بات ہے. دل ہے محل، اور کس کا ہی جگہ ہے؟ وہ اللہ کے رہنے کی. اللہ کے مقام نہ جانے اپنے دل میں آیا کہ نہیں آیا. وہ اللہ آیا نہیں آیا تو ہم بہتر جانتے، لیکن اللہ کے جگہ کا خوف اتنا ہے کہ وہاں تصرف نہیں کر سکتا. وہ دماغ پر تصرف کرتا. تو سوچو جس دل میں اللہ بسا ہوا ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا. تو مفسرین علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شیطان تصرف کرتا ہے اس کی جسمانی مادے پر، اور اس کی اور بھی قوت لگا دیا تو ظلمانی اور نفسیاتی جو مادہ ہے اس پر تصرف کرتا. وہ ملکوتی جو مادے پر اثر نہیں کر سکتا. وہ پیاری حدیث ذہن میں آ رہی ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہے، اور وہ ان شیطان کو جو برے کالوں میں ورگلاتا ہے. تو امی جان عائشہ، عورتیں تو رہتی عورتیں سیدھے اڑ کے جا رہے تھے. کون تھے؟ ارے وہ میں تھا نا. تو ٹیڑے کر کے تم ٹیڑے جا رہے تھے. تھوڑا سا مزاج رہتا ہی. پھر بولے ہر کسی کے پیچھے شیطان ہے تو آپ کے پیچھے بھی شیطان ہے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یا عائشہ تو
اسلم، لیکن اے عائشہ میرے شیطان نے اسلام لا لیا، میرے حمزات نے اسلام لا لیا۔ تو حمزات کو اسلام قبول کرانا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہم جو اسلام قبول کراتے نا رسول اللہ نے کرا، بھائی ان کی اتباع میں نہیں مانتا تو مت مان، رسول کا حدیث کا منکر ہوں گا تو مفتی کیا فتویٰ لگائیں گے، ان کو پوچھ لے جا کے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کیا کنیکشن کون سا ملا تھا؟ صفات الہی کا عالم لاہوت سے، اس وجہ سے وہ شیطان کیا ہو گیا؟ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہ شعر سمجھ میں آ رہا ہوا، اللہ کے فیضان اتر رہا ہے آفتاب و مہتاب کی برکت سے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کرا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائیں گے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائیں گے۔ 10-12 سال پڑھنے کے باوجود بھی اپنا حال کیا اپنے کو معلوم ہے، عالم بنے حافظ بنے، دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگانے کا تو اپن خود اس کے رنگ میں رنگ جاتے، فینسی ماڈل اسٹائلش بن جاتے۔ لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ انسان جب لطائف پر محنت کرے گا، اپنے لطائف کو کھولے گا، اس کی روح عالم ناسوت سے ہو کر عالم ملکوت میں آئیں گی، نورانی صفت آئیں گی، تو نورانی صفت جب اس کے اندر آئیں گی تو کسی سے متاثر نہیں ہوں گا، پھر وہاں سے کہیں گے عالم جبروت میں ہوں گا، پھر تھوڑا بہت اس کا کیا ہوگا، ایک اڑوس پڑوس پہ 2-4 اثر پڑے گا۔ لیکن جب اس کی روح قائد پہ آ جائیں گی، عالم جبروت سے عالم لاہوت میں آ جائیں گی، اس کے روح کو اللہ کے صفات سے استفادہ ملے گا، تو پھر وہ شعر پیٹ ہوتا، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ اللہ والے جن کی نگاہوں سے کیا ہو جاتا، لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے تھے، ان کے لطائف کھلے ہوئے تھے اور ان کی ارواح جو ہے عالم لاہوت سے استفادہ کرتی تھی۔ وہ صحبت صفات الہی کا اثر ہے جو اس کی ذات اس اللہ کے ولی پہ پڑتا ہے اور پھر اس کی ذات سے ہے اس کے ساتھ رہنے والوں پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک تجربے کی بات، پوری فیض النور آٹو طریقے سے ختم کر لو، اور فیض النور کا صرف ایک 7 دن کا ہی عمل اپنے استاذ کے اپنے شیخ کے پاس رہ کر کرو، اس کی پورے برکات ایک طرف، یہ صحبت کی برکات ایک طرف۔ ہر کسی نے تجربہ کیے، خوش قسمت بیچارے یہ حضرت کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کا کیا عالم ہوگا، لیکن غمزدہ بھی نہیں ہونا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ روز رسول پر جب حاضر ہو رہے تھے تو کافی رش تھا، تو اب یہیں پہ رہ گئے، کہاں رش میں جاؤ ادھر، اتنا بڑا مفتی آدمی حدیث تو گردش کریں گے نا کہ من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہی جو اپنے ہاتھ پیر سے مسلمانوں کو کیا کرے، محفوظ رکھے۔ اب بھیڑ بھاڑ میں جائیں گے روزے اقدس کو ٹچ کرنے اور دیواروں کو چھونے کے لیے تو اذیت پہنچ جائیں گی، اس لیے پہلے ہی رک گئے۔ دل میں خیال آیا کہ روزے رسول ہیں، آقا کے در پر آیا ہوں، لیکن کیا میرا عالم ہے کہ میں آپ کے قریب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ کھڑے کھڑے غنودگی طاری ہوگی، غنودگی طاری ہوئی، آقا تشریف لائے اور کہا کہ شفیع تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہم سے دور ہو، تم ہمارے سنتوں کے قریب ہو، اس لیے تم سب سے زیادہ ہمارے قریب ہو۔ جو سنتوں کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول سے اتنا قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذات سے قریب ہوتا ہے۔ ایک تو لطائف پر محنت کرنا ہے، ایک شارٹ کٹ وے ہے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچانے والا، جس کو میں نے نہیں بیان کیا، ڈائریکٹ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے قل، اے نبی جی کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو کیا کرو، میری اتباع کرو۔ پھر کیا ملے گا اس کا نتیجہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور کیا ملے گا ایڈوانس ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر کیا کرے گا، تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دی دیا اس آیت کے اندر، کیا ہے، کسی کو وشیکرن کرنے کی ضرورت نہیں اپنا بنانے کے لیے، اس فارمولے پہ عمل کرنا۔ تو غیر لوگ کرتے نا حمزات کا عمل، وشیکرن کرتے، وش میں کرنے کے واسطے، کچھ ہی نہیں کرنا پڑتا۔ قرآن ایک پاکیزہ دستور دیا ہم کو، ایک فارمولہ دیا، کیا کہہ رہے اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر کسی کے دل پہ چھانا چاہتے ہیں تو اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا شیوا بنا لو، وہ خود تم سے تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یار آدمی کس سے کھل کے بات کرتا، اپنے مزاج کا آدمی ہے،
ایک دم کھٹی کڑی ابالی ہوئی باسی کڑی چہرے پہ 12 بجے ہوئے رہے، اس کے ساتھ بات کرے گا کیا انسان؟ بات تو اسی سے کرے گا نا جس سے مزاج مل جاتا. ہاں تو جس کے مزاج کو ہم اپنا مزاج بنا لیں گے وہ خود ہمیں اپنا بنا لیں گا. اگر ہم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب سے محبت کرو، اور محبت کا طریقہ یہ ہے زبانی اور فعلی. زبان سے کثرت درود اور عمل سے اتباع رسول. آپ کی قربت بھی ہوں گی اور خود بخود صحبت آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں. جس کو صحبت رسول مل جائے اس کی لطائف نہیں کھلیں گے بھلا؟ ہو سکتا؟ یہ شارٹ کٹ وے ہے اس کا. خیر بات زیادہ دوسری طرف چلے گئی. اب عالمین کی جو بحث ہے، عالم ناسوت، تو ناسوت کے اوپر بھی بات آ گئی. مقدمہ عالم ناسوت صوفیانہ اصطلاح ہے. یہ قرآن حدیث کے اندر ایسا ڈائریکٹلی لفظ نہیں آیا، مگر اس کا اصل مفہوم قرآن کے عالم شہادت اور مادی دنیا سے مربوط ہے. ناسوت اس عالم کو کہتے ہیں جہاں انسان، حیوان، نباتات، جمادات، زمین و آسمان کے مادی قوانین نافذ ہے. ان شارٹ ہم نے سب کو نچوڑ کر کے بولے کہ جسم والی چیز جو ہے وہ عالم ناسوت کے اندر ہے، جس میں انسان کی آزمائش. اب اس کے ساتھ انسان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اس کو بیان فرما رہے. اس کی آزمائش ہوں گی، تکلیفوں میں ڈالا جائیں گا، اعمال اس کے اوپر کرنا ضروری ہوں گے، اختیار اس کو دی جائیں گے، ذمہ داریاں بھی اس کو دی جائیں گی. پھر جو انسان کے ظاہری حواس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے. ظاہری حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ باطنہ، منطق کی اصطلاح ہے. قوت لامع ایسا ٹچ کرنے سے جو فیل ہوتی چیز، وہ قوت بصر انسان کو جو دیکھنے سے سمجھ میں آتی، قوت شامہ سننے سے جو ہے سنائی دیتی، قوت زبان کے ذریعے چکھنے کی قوت ہے. تو یہ ساری کیا ہے؟ حواس ہے. تو یہ جن چیزوں سے احساس و ادراک انسان کو ہوتا اسی کو جو ہے حواس کہتے ہیں. اگرچہ لفظ ناسوت قرآن میں بطور اصطلاح نہیں ملتا، لیکن اس کی حقیقت کے متعلق قرآن میں بڑی وضاحت موجود ہے. نمبر 1، عالم ناسوت کی تعریف قرآن کی اصطلاح میں عالم شہادت ہے. قرآنی دلیل عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر آیت نمبر 22. وہ اللہ غیب اور شہادت ظاہر کا علم رکھنے والا ہے. عالم شہادت وہ ہے جو انسان کے حواس کے سامنے ہے، یہی عالم ناسوت کہلاتا ہے. اس کے لغوی معنی کیا ہے ناسوت کے، وہ دیکھتے. لغوی معنی بولے تو ڈکشنری جو رہتی نا اپنی شبدارتہ بولتے جس کو مراٹھی ہندی گجراتی میں، اس کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ، لیکن ایک خاص پرٹیکولر جماعت اس کو جو استعمال کرتی اس کو اصطلاحی معنی کہتے. ناسوت اصل میں ناس سے ماخوذ ہے، یعنی انسان کا ظاہری اور مادی عالم. صوفیہ کے نزدیک ناسوت جسمانی دنیا کا وہ مرتبہ ہے جس میں مادہ، زمان و مکان اور اختیار کا امتحان ہے. نمبر 2، عالم ناسوت کی تخلیق. قرآن کے دلائل زمین اور مادی دنیا کی تخلیق. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29. اس نے زمین میں موجود ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. اب یہاں پہ دیکھو، هو الذی خلق لکم، لام ملکیت کے لیے یہاں پہ، یعنی جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، لیکن سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم کو کیوں ملا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اللہ کی خلافت کر رہے ہیں یہاں پر، اس کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا. ارے گورنمنٹ کسی کو جاب دیتی نا، کلاس 1 آفس رہے تو لائٹ والی گاڑی بھی دیتی، لال بتی والی کوٹر بھی دیتی، سیلری بھی دیتی. اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اپنے کو؟ یہ فقیروں کا یہ حال ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خلافت دیا تو 7 زمین 7 آسمان کہہ دیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، کھان بھی رہی تو تمہاری چھے، وہ اللہ خود بول رہا ہے کہ تمہارا ہے، بشرطے کہ اپنی ملکیت میں ہو. اس نے زمین میں، لیکن اسی پر ایک بات اصلاح کی بات یہ ہے کہ آپ بھی کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے پڑھے ہوں گے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ قصہ ذکر کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا تکیہ ان کے والدہ نے بنائے تھے ان کے لیے. اب وہ تکیہ انہوں نے لے لیے کہ میرا ہے، یہ بول کر تکیہ لے لیے، تو حضرت یحییٰ صاحب علیہ رحمٰن نے فوراً حضرت شیخ زکریا کو تماچا لگا کر کہے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. سبق یہ ملا کہ بچہ جب چھوٹا سا رہتا نا تب سے اس کی تربیت کرنا ہے. اپنے جیسے نہیں کہ آدھی زندگی 30-32 کے ہو گئے جرٹ کھوڑ اور اب آ رہے. بچوں کی اصلاح کرانا ہے.
اور یہ زبردست لتا اشارے وغیرہ جو ہے اکابرین کے سوانے سے قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. اس آیت میں زمین کی مخلوقات ناسوت کو انسان کے لیے مسخر قرار دیا گیا. آسمان و زمین کے کچھ دنوں میں تخلیق، 6 دنوں میں تخلیق. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، سورہ اعراف آیت نمبر 54. یہ ناسوت کا کائناتی ڈھانچہ بنیادی بیان ہے. تمام مادی قوانین اللہ کی تابع ہے. والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین آیت نمبر 38. سورج کا چلنا ناسوتی عالم کے طبی قوانین کے گواہی ہے. کبھی 19-20 ہوا نہیں ہوا، برابر چل رہا ہے. اس کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ ہے تو اللہ ہے. انسان کا وجود اور عالم ناسوت. انسان کی تخلیق مٹی سے، مادی وجود کی اصل. خلقہ من تراب، آل عمران آیت نمبر 59. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ انسان کی ناسوتی وجود کی اصل ہے. انسان کا جسمانی سفر نطفے سے، پھر علقے سے، پھر جو ہے مضغے سے، ثم خلقنا النطفة علقة، سورہ مومنون آیت نمبر 14. یہ تمام مراحل عالم ناسوت کے جسمانی نظام کا بیان ہے. انسانی زندگی کی آزمائش، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کے اندر اللہ کہہ رہا کیوں ہے ہمارا امتحان ہے. یہاں پر دنیا دارالامتحان ہے، لیکن یہ جو بات ایک حدیث چلتی ہے کہ دنیا مزر الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے. ایک بات ہے، ایک روایت ہے جو شیعہ روایت جو چل پڑی تو چل پڑی، من گھڑت اور موضوع ہے. ناسوت کی تخلیق کا بنیادی مقصد و امتحان. عالم ناسوت میں انسان کی ذمہ داریاں قرآن کی روشنی میں. اب اس عالم کے اندر اللہ نے بھیجا تو بھیجا، لیکن کون کون سی ذمہ داریاں ہمارے ذمے کی ہے؟ وہ ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذریات آیت نمبر 56. خالص مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی خلافت یعنی احکام خداوندی کو نافذ کرنا ہے. اصلاح ارض، زمین کی درستی. ولا تفسد فی الارض، اب اس کا اس سے ربط ہے. جب زمین میں خلافت قائم ہو جائیں گی خلفائے راشدین کی طرح، تو فساد کہاں سے ہوگا؟ پھر جب ساری چیزیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہوئی تھی. ان للہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ سب ناسوتی زندگی کا نظام ہے. عالم ناسوت سے دیگر عوالم کا تعلق قرآن حدیث کے مطابق. صوفیانہ زبان میں ناسوت مادی دنیا، ملکوت فرشتوں کا عالم، جبروت امر اور قدرت کا عالم، ارواح غیب کا لطیف عالم. قرآن اس تعلق کو یوں بیان کرتا ہے. ایک بات یہ بیان کرنے کی رہے گی تھی کہ عالم نورانی مخلوق جو ہے، جو عالم ملکوت جو ہے نا، اس کے اندر فرشتے رہتے، لیکن جو مقرب فرشتے، جو بڑے 4 فرشتے اور خاص فرشتے، ان کا تعلق عالم جبروت سے ہوتا ہے. حدیث نبوی کی روشنی میں عالم ناسوت. الدنیا سجن المؤمن، دنیا فانی ہے. اغتنم خمس قبل خمس، مشہور حدیث ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو مرض سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ساری چیزیں. انسان آزمائش میں ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ترمذی حدیث نمبر 2396. حدیث دنیا کی حقیقت، آزمائش، فنا اور ذمہ داری کو بیان کرتی ہے. یہی ناسوت ہے. نتیجہ، محکم خلاصہ، عالم ناسوت قرآن کی اصطلاح میں عالم شہادت اور مادی دنیا ہے. انسان کی تخلیق، زندگی، موت، رزق، آزمائش سب اسی عالم میں ہے. ناسوت انسان کا امتحانی میدان ہے. ملکوت و جبروت سے مرتبہ اثر و تاثر رکھتا ہے. ناسوت کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اس کے خلافتی نظام کو قائم کرنا، دنیا میں عدل و انصاف برپا کرنا اور اپنی نفس کی اور معاشرے کی اصلاح کرنا. ناسوت کا انجام فنا اور انسان کی روح کا سفر عالم غیب کی طرف منتقل ہو جانا ہے. ایک بات جو حضرت شیخ غوث الفرد، ہمارے سب کی سیدی مرشدی و مولائی و مربی حضرت اقدس نور زمان صاحب نقشبندی شاذلی علیہ دامت برکاتہ عالیہ عمت فیوزہ، حضرت فرماتے کہ تمام لطائف عالمین کی بحث ہوگی، آخر میں 2 مقام پر آ کے رک جانا ہے. کیا ہے؟ ایک ہے فنا فی اللہ اور دوسرا ہے باقی باللہ. 2 چیزوں کا تعلق انسانی عالم ناسوت کے اندر ہے. کیسے ہے؟ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ کل من علیہا فان. قرآن کہہ رہا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو کو جمع کر دیے. آج نماز کے اندر دیکھو بات آئی ذہن میں، کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کرنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور یہاں پہ واو عاطفہ آیا. ٹینشن مطلب واو عاطفے کا، اس کو اپن آسان زبان میں سمجھتے ہیں. زید نے، ہے نا،
زید نے اور شاہد نے کھانا کھائے. کھانا کھایا کس نے؟ شاہد نے. اور کا لفظ لگایا گیا کس کے لیے ساتھ میں؟ زید کے لیے بھی. جو کھانا کھانے کا کام شاہد نے کیا وہ کس نے کیا؟ زید نے کیا. تو شاہد کے کھانے کا اثر کس پہ ظاہر ہو رہا ہے؟ شاہد پر ظاہر ہو رہا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ زندہ مثال مطہر بھائی اور شمشیر بھائی دونوں عادت کے ساتھ رہتے ہیں. لائیو ایگزامپل, مطہر بھائی نے 10 مانڈے کھائے اور شمشیر بھائی نے بھی. ارے ویسا نہیں تو پلٹ کے سمجھو, شمشیر بھائی نے دوسرا نکاح کیے اور مطہر بھائی نے بھی. اب شمشیر بھائی نے دوسرا نکاح کیے اور نے کھینچ کے لا لیا مطہر بھائی کو بھی زبردستی میں, کیا ان پر بھی ٹھوک دی کہ انہوں نے بھی دوسرا نکاح کر لیا. تو دوسرے نکاح کا اثر آیا نا. پہلے تو کیے تو شمشیر بھائی نے, جڑے ہوئے وہ ہے, لیکن واؤ نے اس نکاح کے اثر کو مطہر بھائی پہ بھی ڈال دیا. تو یہ, اور اسی کو جو ہے عربی گرامر کے اندر واو عاطفہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ اب یہ جو آیت ہے کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا. آمین. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اور کیا باقی رہیں گا؟ تیرے رب کا چہرہ. اب چہرہ کما یلیک بشانی, جیسا اللہ بہتر ہے جیسے جانتے ویسے, ہمارے اخلاص پر ہی ہے. تو کل من علیہا فان, تو بھی فانی ہے, تو جس عالم میں رہ رہا وہ بھی فانی ہے, اور اس کے اوپر کے سارے عالم فانی ہے, اور تجھ تک وہی لانے, تیرے رسول تک وہی لانے والے تمام کے تمام حتیٰ کہ ملک الموت بھی فانی ہے. کل من علیہا فان. اب تو فنا کا درس یہ آیت دے دی کہ فنا ہو جا. تو جس دنیا میں رہ رہا عالم ناس وہ بھی فنا ہونے والا ہے, تو فنا ہو جا. مطلب سوسائڈ مت کر لے گا, مطلب یہ کہ اپنے خواہشات کو ختم کر دے اللہ کی مرضی کے آگے. وہ اور وہ یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام, اور اپنے اور باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو اپنے خواہشات کو نفس کے خلاف میں دبا دینا, مٹا دینا, فنا ہو جانا, اور اپنی ذات کو اب اللہ کے سہارے اور آسرے رہنا, یہ باقی باللہ ہے. یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس آیت کے اندر دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا گیا. آگے ہے کیا؟ چلتے ہیں. اب دوسری بات ہے زبردست, یہ عالم ناسوت ہے, اس سے ہر ایک عالم اس سے کئی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اتنا دلچسپ ہے کہ سنتے بیٹھے تو بھوک بھی نہیں لگیں گے. ہمارے ہاں تو تصرف شاذلے کیا ہو جاتا نا بہت جلدی. تصور کرو کہ ہم نے کھانا کھا لیے, تصور کر لو کہ ملک مسلم کھا لیے, تصور کر لو کہ ایک سے ایک مشروب پی لیے, ایک دم ڈکار وکار لے لیے, سب ہو گئے, گھوم بھر کے آئے, اپنے یاروں کے ساتھ مجلسیں بھی کر لیے گھنٹوں سے, اب بیٹھے تو سکون سے ایک ایک ڈالی انگور کھاتے ہوئے, اور ادھر خادمہ ہے جو ہے ماشاءاللہ, جو خادم لوگ پیر دبا رہے, سر میں مالش کر رہے. تصور کرو بس, اور آپ سنو عالم مثال, جو عالم مثال بیچارہ رہ گیا تھا, عالم ناسوت پھر عالم ملکوت, ان دونوں سے کنیکشن کس کا ہے؟ عالم مثال کا. یہ مثال دکھ رہا ہے ایسا لکھا ہوا یہاں پہ ہے نا, بس وہی. تو یہاں تو جسم والے مخلوق ہے عالم ناسوت کے اندر, عالم ملکوت کے اندر نورانی مخلوق ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم مثال کے اندر کون سی مخلوق ہے؟ جواب یہ ہے کہ عالم مثال کے اندر نہ جسم والی مخلوق ہے نہ نورانی مخلوق ہے, بس ایک وہ ایسا عالم ہے جیسے صرف وہاں پہ شکلیں دکھائی دیتی, اس کا رنگ بھی رہتا ہے, روپ بھی رہتا ہے. اب وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو زندہ مثال. ابھی یہاں پر ہم ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں موجود ہے, لیکن یہ ویڈیو اگر آن لائن ہوگا تو اورنگ آباد میں بھی دکھائی دیں گا, ممبئی میں بھی دکھائی دیں گا, ایوت محل میں بھی دکھائی دیں گا. وہاں ہم تو موجود نہیں ہیں, لیکن ہماری شکلیں اور صورتیں موجود ہے. بس یہی تو عالم مثال کا ایگزامپل ہے. ہماری ذات یہاں ہے لیکن شکل صورتیں کہیں اور وہاں دکھائی دے, اسی کو عالم مثال سے تعبیر کرتے. اور ایک بات باریک یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہے عالم ناسوت کے اندر, دنیا کے اندر, جو سیم ٹو سیم جیسے دنیا کے اندر ہے عالم مثال کے اندر بھی وہ سیم ٹو سیم ویسی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جو دنیا کے اندر اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے, لیکن عالم مثال کے اندر ہر کوئی ایسی چیز جس کا جسم نہ ہو, عالم مثال کے اندر ہر اس چیز کا جسم ہے, ایک رنگ ہے, ایک روپ ہے, ایک حیت ہے, ایک جثہ ہے, ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے, ایک جسم ہے, ایک شریر ہے, ایک بدن ہے, سب ہے.
اب اس کو سمجھنا ہے تو کیسے؟ تعبیر الرؤیا، ایک خوابوں کی تعبیر کے اندر ہے کہ ہم دیکھتے نا کہ کوئی خواب میں اگر بولے کہ بھائی میں دودھ پی رہا ہوں، کوئی بزرگ ہے مجھے دودھ پلا رہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھے دودھ پلا رہے، اللہ کرے کہ سر بشہادت ہم سب کو نصیب ہو، تو دودھ پی رہا ہے، تو اس کی مفسرین یہی محدثین یہی تشریح کرتے ہیں اس کی کہ دودھ عالم مثال کے اندر دودھ پیتے ہوئے دکھائی دینا اس بات کی دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اللہ وہ رحمت للعالمین کے فیض سے علم سے بابرکت ہوں گا، یہ اشارہ ہے اس کے۔ اب اس میں سیدی مرشدی مولائی ہمارے شیخ العزیز حدیث خلیفہ اجل حضرت اقدس شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ و شاگرد شیخ یوسف صاحب مولانا فاروق صاحب مدنی کے استاد حضرت کی بات بخاری ہم نے پڑھے، زبردست مثال دی حضرت نے کتاب الرؤیا کے اندر، اور کیا تطبیق دیے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی زدنی علما، کیا دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں کیا کر، اضافہ کر، اور دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہا وزدنا منہ، دودھ کے اندر بھی اضافے کی بڑھوتری کی دعا ہے اور علم کے اندر بھی بڑھوتری کی دعا ہے، یہ زدنا یکسانیت ہے عالم مثال سے۔ یہاں پر بھی کثرت، علم کی کثرت، اور کہا کہ دودھ کی بھی کثرت کی دعائیں مانگی جا رہی، تو یہ کثرت جوڑ رہا ہے، ان کا کنیکشن کہاں پہ ہے؟ عالم مثال کے اندر ہے۔ اور دوسری بات حکیمانہ طور پہ یہ بھی سمجھ میں آتی کہ حصول علم کے لیے مفید اور معاون ہے دودھ کا پینا، ایک بات۔ اب دوسری بات عالم مثال کے اوپر یہ تو ہوئے مختصراً، یہ سمجھ لو کبھی بھی آ سکتی ہے پکار ادھر سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک حقن والی بھی حدیث ہے، دو حدیث ہے۔ سوال یہاں سمجھنے کا ہے، علمی نقطہ ہے، من رآنی فی المنام فقط رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے من ہے، برائے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، چاہے مرد دیکھے یا عورت دیکھے، فی المنام فقط رآنی، یہاں پہ قد تحقیق کے لیے، یعنی ایک ماضی قریب کے لیے نہیں ہے، بالتحقیق 101% شور اس نے مجھے کو دیکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا ریزن، اس کا کارن بیان فرما رہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری مماثلت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ مماثلت اختیار نہیں کر سکتا، دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک ہے اصل جسم شریر کہ میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا، وہ تو ہے ہی ہے، دوسری ہے کہ میرے حلیے کی کاپی بھی نہیں کر سکتا، مثل اس کو بولتے، ایک ہے عین، ایک ہے کہ عین ایک سیم چیز بنائے، یہ موبائل ہے اوریجنل، اس کی کاپی آتی نا، چائنا والے اکثر کاپی کے رہتے، تو وہ کاپی کیا ہے؟ مثال ہے، کاپی والا ماڈل کیا ہے؟ مثال ہے، تو میرے عین کو بھی نقل نہیں کر سکتا تو میرے کاپی کو بھی وہ نقل نہیں کر سکتا، یہ فضیلت ہے آپ کی کہ شیطان ان کی مثالی صورت کو بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اب فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي کے ذریعے اشارہ خود ہے کہ مثال کا ثبوت یہاں سے ہو رہا ہے، مزید قرآن کی آیتیں بھی ذکر ہے آگے کہ اس کے ذریعے کیا ہے یہاں پہ کہ عالم مثال کا اس سے ثبوت ہو رہا ہے بطور خاص طور پہ۔ سوال ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، سلسلے شاذلیان کے لیے بہت قیمتی تحفہ اس میں مل رہا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان کی اتنی قوت، طاقت، اور لینگویج میں بولے تو اوقات نہیں ہے کہ آقا کی اصل صورت میں تو کیا اس کی مشابہت والی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو سوچو کہ جس کی زندگی کے اندر سنت رسول آ جائیں گے، صفات رسول آ جائیں گے، شیطان اس پر تصرف کر سکیں گا کیا؟ شیطان اس پہ حملہ اور کر سکیں ہوگا کیا؟ نہیں۔ پھر سوال ہوگا آپ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہوا؟ وہ تو ڈائریکٹ تھے، ان پر ہوتا نہیں تھا تو تم مانتے تھے کیا؟ ابھی تچیچا پھوفا کر رہے تبھی تو نہیں مان رہے، اعتراض کر رہے، اتنا کر رہے، قرآن حدیث سے ثابت کر رہے، تب بھی فتنے برپا کر رہے۔ رسول اللہ کے ذات پہ نہیں ہوتا تو مانتے، وہ تو تم کو کان پکڑ کے سمجھانے کے واسطے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا ایسے سے نہیں مانیں گے نا ایسے سے منواؤں گا، تو ایمان خطرے میں ڈال دوں گا۔ اس لیے دیکھو اکثر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ فلاں شخص پہ شیطان کا بسیرا تھا، تو حضرت بڑے حضرت بھی بیان میں ذکر کر دے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کہہ دو کہ احمد نے کہا ہے کہ خالی کر دے، جگہ خالی کر دے، اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت اقدس مولانا ولی صاحب رحمانی کا واقعہ ہے
کہ بس ان کا نام لیے کہ بول کے ولی رحمانی نے کہا ہے کہ گھر خالی کرنے کا، تو گھر خالی کر دیے. کیوں کر دیے؟ احیاء سنت اندر تھی، صفات رسول سے متصف تھی، جڑی ہوئی تھی زندگی. اس کا خوف یہ تھا کہ رسول اللہ کی مثال کی کاپی نہیں کر سکتا، اس کے اندر تو رسول اللہ کی صفات ہے، یہ آ جائیں گے تو میری کیا قد بنے گی. وہ خوف اور خطر سے ہی جو ہے گھر خالی کر دیتے. اس لیے بہت پاورفل بننا ہے، شارٹ کٹ وے اتباع رسول. اور اتباع رسول پھر دو کتابیں عمل کرنے کے لیے. ایک مفتی کرام صاحب کی کتاب ہے، ہمارے استاذ مفتی محمد الحسن صاحب گنگو کی خلیفہ ہے، بڑی شخصیت ہے، بہت پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. اور اس کے اندر ایک دم مدلل انداز سے بھی حضرت نے ذکر کی. اور اس کی پیچھے لکھے حضرت نے کتاب اس وجہ سے، حضرت سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ اکرام اپنا دامن پھیلا. اپنا دامن پھیلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشک ڈال رہے، اتنا ڈالے کہ گرنے لگا. کہنے کہ یا رسول اللہ، بس سب تو گرنے لگا کہ بس دل میں بات یہ آئی کہ اب سنت رسول پہ کتاب لکھنا ہے، تو لکھ دیے پیارے نبی کی پیاری سنت. جو رسول اللہ کی طرف سے جس کو اشارہ ہو وہ کتاب پڑھیں گا. اور محی سننا قاری رشید اجمیری صاحب کہتے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ کی سنت ہو شاہ ابرار ہردوئی کے بعد، تو مفتی کرام کو دیکھ لے، تو ان کی کتاب کا اثر بھی کیسا پڑے گا. قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھتے تو کیسی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی، کیونکہ زندگی ویسی خطرناک حالاتوں سے گزری ہے، مجاہدوں سے گزری ہے. تو ان کی زندگی سنتوں سے لبریز ہے. اس کو پڑھیں گے تو ہمارے زندگی کے اندر بھی سنت رسول آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محی سننا بنا دے. ایک آخری بات، چونکہ اعتراض کا دور چل رہا ہے، تو میں بڑوں کی جوتی اپنے سر پر، میں نہ کسی پر طنز کر رہا ہوں نہ کچھ، لیکن مدلل محقق مبرہن قرآن حدیث کی روشنی میں جو ایک بات تصوف میں چلتی ہے، وہ کس دلیل کی بنیاد پر چلتی ہے اور اس کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو صحیح ہے یا غلط ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، بس اسی کے بارے میں ایک حدیث جنرلی ہم بڑے بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں. بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 58 کے اندر ذکر کرتے کہ اللہ کے بندے، تیرے زندگی کا مقصد اللہ تک رسائی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے تیرے اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے. کتنے ہیں؟ 70,000 پردے. اب نقش بندی سلسلے سے ساتھ ہے لطائف، ایک لطیف قالب کو جس کو سلطان اسکار کہتے وہ مانتے. تو تدبیق یہ دیتے کہ ہر لطیفہ، ایک لطیفہ کھلیں گا تو 70,000 کیا ہو جائیں گے؟ پردے اٹھ جائیں گے. اور وجہ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل، نہیں اس کے اوپر کی، ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ، اللہ تعالیٰ کے 70,000 نور و ظلمت کے کیا ہے؟ پردے ہے. روایتوں کے اندر جب اس کو تحقیق کی گئی اس کی، تو 70,000 حجابین کا لفظ ہی ثابت نہیں ہے. بلکہ بعضوں نے یہ بھی لکھ دیا آن لائن نسخوں میں، کیا ہے کہ ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا. قلمی نسخوں کے اندر جا کے دیتے ابن حجر اسقلانی کہتے کہ لیس ثابت بی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الفاظ ثابت ہی نہیں. سبحات وجہہ ہی اکیلا الفاظ آئے، مسلم کی روایت کے اندر خود موجود ہے، اس کے نیچے دوسری روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے 70,000 حجابین، یہ ثابت نہیں ہے. تو ایک تحقیقی بات سامنے آ جائے تاکہ جو ہے انگلیاں اٹھانے والے، انگشت نمائی کرنے والے انگشت نمائی نہ کرے، اس لیے بات ذکر کر دیے. حضرت تو حضرت تھے، مجدد ان کا لقب تھا، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو ذکر کرنا چاہیے تھی، کیونکہ یہ دور جو ہے تحقیق کا دور ہے، تو تحقیق سامنے آنا چاہیے. اس لیے تو ایک عالم سے ہم فارغ ہو گئے. اب عالم کا جدول تو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ پورا ہو ہی گیا ہے. وہ دوسرا عالم مثال ہے. عالم مثال قرآن حدیث سے ثابت ہے، کیا ہے اس کی ساری، اس کا مقدمہ ہے. عالم مثال وہ عالم ہے جہاں اشیاء اپنی صورتی مثالی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، روحانی حقائق تصویری شکل میں دکھائی جاتے ہیں. خواب، رؤیا اور کشف کے مشاہدات اسی عالم کی جھلک ہے. اگرچہ لفظ عالم مثال قرآن میں بطور اصطلاح موجود نہیں ہے، مگر قرآن حدیث میں ایسے واضح نصوص موجود ہے جو کسی ایسے عالم کی خبر دیتے ہیں جہاں غیر مادی یعنی غیر جسم والے حقائق صورتی شکل اختیار کرتے ہیں. مستقبل کی خبریں بطور مثال دکھائی دیتی ہے نا.
یا ابت انی ارا فی المنام احد، وہ جو ہے سارے سورہ یوسف کا واقعہ کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. کہاں دکھائی جا رہا؟ خواب میں دکھائی جا رہا. خواب بولے تو عالم مثال، خواب بول رہا، میں شیخ چلی کی دنیا نہیں بول رہا. وہ کھلے آنکھوں سے دیکھتے خواب، بند آنکھوں سے. فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، روحانی حقائق بصری صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. یہی عالم مثال ہے. بادشاہ کا خواب 7 فربا اور 7 دبلی گائے سورہ یوسف کے اندر ہے. آیت نمبر 43 سے لے کے 49 تک کی مستقل تذکرہ کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ تو اسی کی تعبیر یہ کہ 7 سال ایسے آئیں گے خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال ایسے آئیں گے کہ تنگحالی کے، تنگ دستی کے آئیں گے. پھر اب کیا سولوشن؟ تو پھر فراست نبوی ہے. وہ تو کہا کہ 7 سال کا غلہ جمع کر کے رکھو، سٹور کر کے رکھو، ادخار کرو اس کا، بعد میں وہی تھوڑا تھوڑا سب کو دینا. یہ ساری چیزیں کہاں دکھائی گئی؟ خواب میں دکھائی گئی. اسی کو عالم مثال کہتے ہیں. آنے والے خوشحالی اور قحط کے سال، یعنی قرآن خود عالم مثال کے وجود کو بیان کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹی کی قربانی کا حکم، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جو آیت ہے سورہ صافات آیت نمبر 102. یہ قربانی شروع میں مثالی صورت میں دکھائی گئی، پھر حقیقی حکم بنا. اس سے معلوم ہوا کہ عالم مثال احکام الہیہ کا ابتدائی ظہور بھی ہے. فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا. دلائل: فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں آنا، حضرت مریم کے سامنے فرشتوں کا بشر تام بن کر آنا. فتمثل لها بشرا سویا سورہ مریم آیت نمبر 17. فتمثل مثال کی شکل میں آنا، بس تمثل کے معنی ہے مثال، اور وہی عالم مثال ہے. اس سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. یہ عبارت النفس سے مسئلہ ثابت ہے. اقتضاء النص، اشارت النص، دلالت النص، ڈائریکٹ عبارت النص سے جو ہے یہ عالم مثال ثابت ہو رہا ہے. یہ قرآنی آیت لفظی طور پر تمثل یعنی مثال عالم کی دلیل ہے. نمبر 4، جبرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی صورت میں آنا. صحیح حدیث ہے، جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مسلم کی روایت ہے. جبرائیل علیہ السلام نورانی ہے مگر انسانی مثال میں ظاہر، یہی تو عالم مثال ہے. عالم مثال کی اصل حقیقت قرآن کی روشنی میں. قرآن 2 بنیادی عوالم کرتا ہے، عالم الغیب، عالم الشہادہ. عالم مثال غیب اور شہادت کے درمیان ایک متوسط عالم ہے، جہاں غیبی حقیقت، صورت، شکل، تصویر یا علامات اس کی صورت میں انسان کے حواس باطن پر ظاہر ہوتے ہیں. حواس باطن کیا ہے؟ اگلی نشست جب بھی ہوں گی انشاءاللہ تب سمجھیں گے اس کو. حدیث کی روشنی میں عالم مثال کے دلائل: سچی رؤیا نبوت کا حصہ ہے. مشکاۃ شریف کے اندر اور کتاب الرؤیا کے اندر کثرت سے احادیث موجود اس بارے میں کہ الرؤیۃ الصالحۃ جزء من 46 جزء من النبوہ. صحیح بخاری ہے، مسلم کے اندر ہے، مشکاۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اور خواب کے اندر کیا ہے؟ عالم مثال ہے. جو خواب کے اندر عالم مثال دکھایا جاتا اور خواب کو کہا جا رہا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت جس طرح برحق ہے تو خواب کے اندر جو چیزیں دکھائی جا رہی وہ بھی برحق ہے، اور خواب کے اندر جو چیز دکھائی جا رہی وہ عالم مثال ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم مثال بھی کیا ہے؟ برحق ہے. سغرا کبرا حد اوسط منطق کے اندر حض کٹ کرو تو کیا نتیجہ کیا نکلتا؟ عالم مثال برحق ہے. نبوت کا حصہ کسی حقیقی عالم سے ہو سکتا ہے، عالمی مثال ہے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقی طور پہ اس نے مجھے کو دیکھا. دوسری روایت وہ ہے جو ہم نے ذکر کی کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا بالتحقیق اس نے مجھے ہی کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان ہماری اصل صورت تو کیا مثالی صورت کو بھی اختیار نہیں کر سکتا. خواب میں نظر آنے والے صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت ہے، کیونکہ حقیقی جسم تو قبر میں ہے مگر مثالی صورت عالمی مثال میں محفوظ ہے. فتنے اور واقعات مثالی شکلوں میں دکھائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں، دجال، بہشت، دوزخ وغیرہ کو خواب میں یا کش میں مثالی تصویریں دیکھی، ان کی حقیقت میں نہیں دیکھا. صحیح بخاری کتاب التعبیر. اس سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا عالم ہے جہاں اشیاء تصویری مثالوں میں موجود ہے
قرآن کی روحانی تعبیرات عالم مثال کا منطقی ثبوت. قرآن میں کئی مثالیں ہیں جہاں غیر مادی حقائق تصویری علامات میں بیان ہوتے ہیں، جیسے جنت کے باغات، نہریں، میوے، دوزخ کے سانپ، آگ، درخت، قوم، اعمال کا وزن ہونا، نام اعمال کا اڑتا ہوا آنا. یہ سب حقائق آخرت میں ایک مخصوص مثالی شکل میں ظاہر ہوں گے. امام رازی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محین الدین ابن عربی اس کو عالم مثال قرار دیتے ہیں، ان کا اتفاق ہے اس پر. صوفیہ کے بلکہ محین الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی کتاب الفتوحات المکیہ مستقل طویل بحث ذکر کیا اور زبردست انداز سے ثابت کیا ہے اس کو. صوفیہ کے مطابق ناسوت مادی دنیا، ملکوت نورانی دنیا، مثال ان دونوں کے درمیان صورتی دنیا جس میں صورتیں ہوتی، نہ جسم ہوتا ہے نہ نور ہوتا ہے. عالم مثال میں حقیقی چیزیں تصویریں بن کر ظاہر ہوتی ہے. خواب، کشف، الہام عالم کا اشعاع ہے. فرشتے انسانی شکل میں اسی عالم کی وجہ سے آتے ہیں. یہ نظریہ قرآن کے سب دلائل سے مطابقت رکھتا ہے. خلاصہ محکم نتائج اس کے: قرآن و حدیث میں عالم مثال بطور اصطلاح نہیں ہے، لیکن اس کا وجود مضبوط دلائل سے ثابت ہے. قرآن میں خواب، فرشتوں کا تمثل یعنی انسانی شکل میں آنا، مستقبل کی خبریں بطور مثال، روحانی حقائق کا تصویری تظہور، یہ سب عالم مثال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. حدیث میں کہ سچی رویا، سچا خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا، یہ سب واضح ترین ثبوت ہے. صوفیہ کا عالم مثال وہی ہے جو قرآن نے تمثل اور حدیث میں رؤیا کے نام سے بیان کیا ہے. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. آ گیا کیا کھانا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے آخر گھنٹی ہے جلالین کی ہماری، تو کھانے کے پہلے کی گھنٹی ہے، تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ آ گیا کھانا، زیادہ کھینچنا ہے تو جدول رہنے تو شک. ایک ہے عالم ملکوت. عالم ملکوت شروع کر دے سکتے رہنے آیا نہیں. چلیے سارے ساتھی ہیں ان باتوں کو بہت دھیان سے رکھیں. یہ علاج معالجے میں بہت کام آئے گا انشاءاللہ. اس سے سمجھایا بھی جائے گا آپ لوگوں کو اور اس کو سیکھیں. تمہید عالم ملکوت کی. اسلامی مابعد طبیعت میں کائنات تین طبقات پر مشتمل ہے. نمبر 1 عالم ناسوت مادی دنیا، جسم والی دنیا. نمبر 2 عالم ملکوت فرشتوں، ارواح اور غیر جسمانی حقائق کا عالم. نمبر 3 عالم جبروت امر، صفات الہیہ کی تجلیات. دیکھو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے اس میں. عالم لاہوت کے اندر اللہ کی صفات ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، لیکن یہ صفات کا جو عکس اثر کہاں پہ عالم جبروت پہ پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم یہاں کھڑے ہوئے، ادھر آئینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اینک ہے، ہم یہاں کھڑے رہیں گے لیکن ہمارا عکس کہاں پڑے گا؟ آئینے پر پڑے گا. تو صفات کا ہے عالم لاہوت کے اندر ہے، لیکن اس کا عکس نزدیک ہونے کی وجہ سے کہاں پڑتا ہے؟ عالم جبروت کے اندر پڑتا ہے. ان میں سے عالم ملکوت ایک نہایت بنیادی اور اہم عالم ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کثرت سے آیا ہے. لغوی و اصطلاحی تعریف. لغوی معنی ملکوت ملک فرشتے کا مبالغہ، فرشتہ کا مبالغے کا صیغہ ہے ملکوت سے اور معنی فرشتگی، غیب، باطنی قوت و حقیقت جو عالم حس کے پیچھے کار فرما ہے. نمبر 2 اصطلاحی تعریف. علماء کے نزدیک امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ملکوت سے مراد فرشتوں اور غیبی قوتوں کا عالم ہے جہاں تکوینی امور کے فیصلے جاری ہوتے ہیں. تفسیر ابن کبیر کے حوالے سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ملکوت وہ باطنی عالم ہے جس میں فرشتے، ارواح اور اعمال کے حقیقی اثرات کار فرما ہوتے ہیں. حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ عالم معانی وہ ارواح اور نورانی حقائق کا عالم ہے جسے دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. مشکات الانوار کے اندر. نظر اور بصر مستقل ایک موضوع ہے، وہ خیر چھوڑتے اس کو. قرآن کریم سے دلائل. مشکات مشاہدہ ملکوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام.
عالم ملکوت کا لفظ ڈائریکٹلی جو ہے قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عالم ملکوت کا مشاہدہ بھی کرایا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرا دیا۔ یہ صریح نص ہے کہ ملکوت ایک ایسا عالم ہے جس کا مشاہدہ انبیاء کو کرایا جاتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا ملکوت مستقل عالم ہے، سیپریٹ زون ہے ایک فرشتوں کا، صرف مادی دنیا کا نام نہیں، روحانی و غیبی حقائق، اس روحانی و غیبی حقائق کا مشاہدہ اسی عالم سے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا عالم، ملائکہ، ملکوت کا جوہر۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ملائکہ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، سورہ فاطر آیت نمبر 1۔ فرشتوں کا وجود، ان کے اعمال اور ان کے تدبیریں، حیثیت، یہ سب عالم ملکوت کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، عالم غیب سے تعلق، عالم الغیب والشہادہ، سورہ تغابن آیت نمبر 18۔ محققین کہتے ہیں شہادہ عالم محسوس ناسوت ہے اور غیب عالم ملکوت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کے اندر عالم ناسوت و ملکوت دونوں جمع ہو گئے۔ عالم ارواح کا بیان، یسألونک عن الروح، سورہ اسراء آیت نمبر 85، سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ روح بھی عالم ملکوت سے ہے۔ فرشتے اور ارواح دونوں ملکوتی حقائق ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر، تنزل الملائکہ، سورہ قدر آیت نمبر 4۔ فرشتے بارش کے قطروں کو لے کر نازل ہوتے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے۔ ان کا آنا، الصلاۃ معراج المؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک عالم کا دوسرے عالم سے کیا ہے، کنیکشن ہے، یہاں سے وہاں پر انٹری ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بلاگ بنائے تو یہاں پہ یہ راستہ بنا دیا میں نے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ انٹری نہیں یہاں پہ، اس کی طرف ہلکا سا لطیف اشارہ ہے وہ۔ تنزل، نزول، یہ معنی اترنا، اوپر سے نیچے سے اترتے تو اس کو کیا کہتے ہیں، نزول، اور نیچے سے اوپر چڑھتے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں صعود، کیا کہتے ہیں، صعود، الصعود چڑھنا مصدر۔ نزول سے بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بلند عالم سے آتے ہیں، وہ بلند عالم عالم ملکوت ہے۔ احادیث نبویہ سے دلائل، حدیث معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، آسمانوں میں فرشتوں سے ملاقات کی، یہ سب عالم ملکوت کے مشاہدے ہیں۔ نمبر 2، حدیث بیت المعمور، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ بیت المعمور کا مقام ملکوت اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، دعا میں فرشتوں کا نزول، سیدنا سعد بن ابی وقاص کی دعا پر فرشتوں کا نازل ہونا بخاری میں واقع مستقل طور پر مذکور ہے۔ یہ ملکوتی مدد کی واضح مثال ہے۔ اب یہ حدیث سے زبردست بات ثابت ہو رہی ہے۔ ہم حضرت کہتے اکثر کہ بھائی ہم تصور شیخ کرو، کون سی مخلوق آ رہی ہو خدا جانے، کون عام کھاؤ گٹلیا مت گینو، تو جن آ رہے، پرے آ رہے، کون آ رہا وہ دیکھتے بیٹھے اپنے، وہ اس کو فائدہ ہوا بس۔ اب یہاں پر دیکھو سعد بن ابی وقاص والا واقعہ کیا ہے کہ ان کے دعا پر فرشتے نازل ہوئے، وہ تو بشر تھے نا، فرشتے کی استغاثہ پر، دعا پر کیا ہے، انسان کی استغاثہ اور اللہ سے مدد طلب کرنے پر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم بھی ان صفات کو اختیار کریں گے جو صفات صحابہ کے اندر تھی، تو ہمارے بلانے پر، ہمارے تصور کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نہیں بھیجیں گا، بالکل بھیجیں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی نصرت حمایت کرتے ہیں، یہ بخاری کے اس واقعے سے جو صاف طور پر واضح ہوتا ہے۔ کھانا آ گیا ہے اور آپ کو یوں ہی عالم ملکوت کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے فرشتوں کی سیر کرتے ہوئے۔ جو باقی ہے انشاءاللہ تعالی ہم باقی رہیں گے تو بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ دعا کیجیے، آپ کی توجہات ہوں گی تو انشاءاللہ مستقل کتاب آ جائیں گی انشاءاللہ رمضان سے۔ مزید اس پہ کام کرنا ہے۔ نافذ ہو گئے، جبروت کے فیصلے ہو چکے ہیں، ملکوت والے کام لگ رہے ہیں، اب ہم کو ناسوت میں جا کے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آخر اللہ تعالی ہم سب کو لطائف پر محنت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں معرفت الہی جو کہ مقصود ہے وہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری بصیرتوں کو کھول دے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے بڑوں سے استفادہ کرنے والا بنائے اور ان کے سایہ عاطفت میں رہنے والا بنائے، ان کے دامن کو چمٹ کر رہنے والا بنائے۔
शेख से बदगुमानी की नौसत से भी हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की भी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मेहनत